السلام علیکم پیارے ساتھی، آئیے آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی بڑے پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے قوم کی طرف بھیجا تاکہ آپ انہیں اللہ کی توحید یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیں۔ اس وقت کے لوگ شدید گمراہی میں مبتلا تھے۔ وہ لوگ بہت بت پرستی کرتے تھے، پتھروں کی بنی ہوئی مورتیوں کو سجدہ کرتے، ان کے آگے جھکتے اور ان سے دعائیں مانگتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نہایت محبت اور حکمت سے سمجھایا کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی دینے والا ہے، وہی موت و زندگی کا مالک ہے۔ آپ نے قوم کو دن رات چھپ کر اور ظاہر طور پر ہر طرح سے دعوت دی۔ آپ نے تقریباً 950 سال تک دعوت دی، لیکن بہت کم لوگ ایمان لائے۔ اکثر لوگ آپ کے دشمن بن گئے، آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ کہتے، اے نوح، تم جھوٹ بولتے ہو، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ قوم کے سردار اور مالدار لوگ آپ پر طنز کرتے، پتھر مارتے، برا بھلا کہتے، یہاں تک کہ بعض نے آپ پر ہاتھ بھی اٹھایا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور مسلسل اللہ سے مدد مانگتے رہے۔ جب ایک طویل عرصہ گزر گیا اور قوم نے کسی صورت حق قبول نہ کیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، ان انکار کرنے والوں کو ہلاک فرما، یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور آپ کو حکم دیا کہ ایک بڑی کشتی تیار کریں۔ آپ نے اللہ کے حکم سے لکڑی کی ایک عظیم کشتی بنانا شروع کی۔ قوم کے لوگ ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے اور کہتے، دیکھو نوح تو پاگل ہو گیا ہے، خشکی میں کشتی بنا رہا ہے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے کسی کی پرواہ نہ کی اور کشتی اپنی مکمل کر لی۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اپنے ایماندار ساتھیوں اور گھر والوں کو کشتی میں سوار کرو، سوائے ان کے جنہوں نے آپ کا کہنا نہیں مانا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بھی انکار کرنے والوں میں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے محبت سے اسے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ کنعان نے غرور سے جواب دیا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جس پر وہ رحم فرمائے۔ اس لمحے ایک زبردست موج آئی اور حضرت نوح کا بیٹا بھی پانی میں غرق ہو گیا۔ دیکھیے، آپ کا ایک بڑا رشتہ بھی آپ سے دور ہو گیا، اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ پھر زمین سے پانی ابلنے لگا، آسمان سے زبردست بارش برسنے لگی، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، پوری قوم غرق ہو گئی۔ صرف وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ کئی دنوں کے بعد جب پانی نیچے اترنے لگا، کشتی جا کر ایک پہاڑ پر ٹھہر گئی جسے جودی کہا جاتا ہے۔ جب زمین خشک ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی کشتی سے باہر نکلے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور نئی زندگی کا آغاز کیا۔ یہی لوگ آگے چل کر نئی نسل کی بنیاد بنے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو نجات دی اور نافرمانوں کو سزا دی۔ دیکھیں نافرمانوں کا کیا حال ہوتا ہے اور ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ کس طرح سے مدد فرماتے ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیرا۔